بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعائیں قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ یہ مایوسی کیسی، کب تک یہ پریشانی؟ خود کو اتنا بے مول نہ کرو کہ لوگ آپ پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔ معلوم ہے جو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ محل میں بھی میسر نہیں، کیونکہ سجدہ کرتے وقت ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ٹوٹ کر بکھر جانا بری بات نہیں ہے، ٹوٹتے وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے جوڑنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے نشانیاں ہی ہیں جو تمہیں توڑ کر دوبارہ جوڑتی ہیں۔ جب ثبت نہ کر پاؤ تب جی بھر کر سجدے میں رو لیا کرو۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، ہر راہ پر مشکلات بھی آتی ہیں اور ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، مگر جب تم اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہو تو دکھ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تم اللہ رب العزت کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہو تو پھر صبر کا سلیقہ بھی خود بخود آ ہی جاتا ہے، مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یوں ضد پر اڑ جانے سے یا آگے نہ بڑھنے کی قسم کھا لینے سے تو منزلیں نہیں ملتی، مسافتیں آسان نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت پر یقین رکھ کر انسان ان رکاوٹوں کو عبور کر لیتا ہے جن کو پار کرنا دنیا کی نگاہ میں ناممکن ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت تو پھر قربانیوں کے بعد ہی ملتا ہے۔ جب تم دنیا کی ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو تب اس کو پاتے ہو۔ جب تم حاصل پر شکر کرنا سیکھ لو گے تب تم جان جاؤ گے کہ اللہ رب العزت جو تمہیں عطا کرتا ہے اس میں کتنا سکون رکھ دیتا ہے، اور جو تم سے دور کر دیتا ہے اس میں کتنی بڑی حفاظت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ پھر چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو وہ تم سے ہمیشہ محبت کرتا ہے، پھر چاہے تم اس سے محبت کرو یا نہ کرو، وہ بڑا مہربان ہے۔ اگر تم اس کے لیے اپنی ایک پسندیدہ چیز کو قربان کرتے ہو تو وہ تمہیں اس کا دگنا بڑھا کر انعام دیتا ہے۔ بے شک تمہارا رب بڑا رحمان اور غنی ہے۔ کبھی کبھار ہم حالات کے ہاتھوں اتنے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہماری زبان سسک سسک کر بس اللہ رب العزت کو بار بار پکارتی ہے۔ بے بسی کا ایسا عالم ہوتا ہے کہ ہر لمحہ 1000 صدیوں کے برابر لگنے لگتا ہے۔ پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی اس ایک لمحے میں آ کر رک سی گئی ہو، جیسے سانس تھم سی گئی ہو۔ پھر نہ دلاسے چاہیے ہوتے ہیں نہ ہمدردیاں چاہیے ہوتی ہیں، پھر تو بس اس دل کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ پھر بس ایک ایسا لمحہ چاہیے ہوتا ہے جو قبولیت کا لمحہ ہو۔ آنکھیں معجزے کے لیے ترس جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری طرف دیکھے، ہم سے بات کرے، اور وہ بات اتنی لمبی ہو کہ ساری رات یوں ہی اس سے گفتگو میں گزر جائے، نہ کوئی واقف ہو اور نہ ہی کوئی بیچ میں خیال آئے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے روبرو ہوتا ہے اور ہم اللہ رب العزت کے روبرو سر جھکائے بس چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں، نہ کوئی سوال کرتے ہیں نہ ہی کوئی گلہ، چاروں طرف بس خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔
جھولی تو پھیلائی جاتی ہے مگر زبان سے ایک بھی حرف ادا کرنے کی سکت باقی نہیں رہتی، کیونکہ تب دل جان جاتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، اس لیے کہ صبر کا آخری مقام کن سے فیکون تک کے فلسفے پر ٹکا ہوتا ہے۔ بس پھر ساری مرادیں سن لی جاتی ہیں، ساری جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، ترستی ہوئی نگاہوں کے لیے معجزوں کی آمد ہوتی ہے، گمان سے لے کر مقدر تک ہر شے بدل دی جاتی ہے، تب تو فیکون کی نوازشیں کر دی جاتی ہیں، پھر بگاڑنے والوں کی بگڑ جاتی ہے اور بگڑے ہوں کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جو بول کر کی گئی اور جو بن بولے کی گئی، وہ ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔